مجھے یاد پڑتا ہے میں نے تعزیت کے لیے اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، تو میں نے فون کیا ہوگا گھر میں، تو غالباً وہ اکلوتا بھائی تھا، بہنیں بڑی غمزدہ تھی، بڑی رو رہی تھی، اور ایک مطلب بس اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جوان بھائی جس کا چلا جائے، جس ماں کا جوان بیٹا چلا جائے، اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے تو کیا گزرتی ہوگی ان لوگوں پر. تو وہی بولنا، میں نے 10 دن اسے اعتکاف کیا، خیر یعنی کہ زندگی کے آخری دن اس کے اعتکاف میں گزرے نا، اور وہ حادثہ اس کا عید کے دن شاید ہوا ہوگا، وہ ٹرین میں جا رہا ہوگا یا ایک آدھ دن، اللہ بہتر جانا، پورا یاد نہیں ہے مجھے، تھا شاید انہی دنوں میں اس نے سفر کیا تھا. اللہ اس کو غریق رحمت فرمائے. اس طرح اور بھی ہوتے ہوں گے جو وفات، بعض عمر رسیدہ اسلامی بھائی جو اعتکاف کرتے تھے وہ بھی دنیا سے اب چلے گئے. بعض بڑے بوڑھے برسوں سے میں نے نوٹ کیا کہ وہ اعتکاف کرتے تھے، اب وہ نظر نہیں آتے، اب پتہ نہیں وہ کیوں نظر نہیں آتے. یہاں بھی ایسا ذہن جاتا ہے کہ شاید، تو اللہ بہتر جانے، جو زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت ہو، جو فوت ہو ان کی مغفرت ہو. ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ جو فوت ہو جاتا ہے ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جو زندہ اس کے لیے روزی میں برکت وغیرہ وغیرہ، یہ بھی درست ہے. لیکن میں توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ زندوں کو بھی دعائیں مغفرت کی ضرورت ہے. اور جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس میں جو دعا یاد ہوگی نا، تو اس میں آپ کو میں دعا بتاؤں جو دعا پڑھی جاتی ہے نماز جنازہ میں، اللہم اغفر لحینا و میتنا. اس دعا میں شروع میں زندوں کے لیے کہ اے اللہ، اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، و میتنا، اور ہمارے جو وفات پا چکے ان کی مغفرت فرما. تو ہم لوگ زندوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا تصور ہمارے یہاں اتنا نہیں ہے. مجھے تو یہ میں 100 مرتبہ بتا چکا ہوں، مبالغہ کروں تو میں زمانے سے بتاتا آ رہا ہوں، برسوں سے، لیکن بس وہ روٹین یہی ہے لوگوں کی، سنی انسنی کرتے ہیں یا سنتے ہی نہیں ہے، بھول جاتے ہیں کیا ہے. میری دادی کا انتقال ہو گیا ہے، دعائیں مغفرت کر دیجئے. دادا جان بیمار ہیں، ان کی صحت کی دعا کر دیجئے. ابو کی روزی میں برکت ہو جائے اس کی دعا کر دیجئے. یہ میں مثال دینے کے لیے اس طرح کی باتیں لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں، درست ہے، حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ وہ دادی چلی گئی تو دادا کے لیے تو مغفرت کی دعا کی ضرورت ہے. ابو نے کون سا ہمیشہ رہنا ہے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کی حاجت ہے. تو یوں مطلب ہمارے ہاں ذہن یہی ہوتا ہے کہ جو فوت ہو گیا اس کے لیے مغفرت کی دعا، زندوں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں. حالانکہ میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کیا شان ہے. آپ جب کسی بزرگ سے ملتے تھے نا، ہم لوگ کسی سے ملیں جس کی ہم کو یوں لگے کہ دعا قبول ہوگی، تو پھٹ مطلب روزی میں برکت، نوکری پکی ہو جائے، انٹرویو دینا ہے پاس ہو جاؤں، امتحان میں پاس ہو جاؤں، اس میں پاس ہو جاؤں، وہ ہو جائے، یہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو وہ ایک مجذوب کے پاس تشریف لے گئے، تو وہ مجذوب تھے، تو وہ بہرحال انہوں نے کہا کہ تم تو فلاں کام کے لیے آئے ہو نا. نہیں حضور، میں تو مغفرت کی دعا لینے کے لیے آیا ہوں. مغفرت کی دعا خود مطلب اعلیٰ نے کئی شاید فرمایا بھی ہے کہ میں مغفرت کی دعا کرواتا ہوں بزرگوں سے. مینا شریف کا واقعہ بھی لکھا ہے کہ مینا شریف میں حج کے دوران آپ مسجد خیف میں، تو پہلے تو حاجی گنتی کے ہوتے تھے، اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے، تو مسجد خیف خالی تھی، اس میں حاجی نہیں تھے، وہ چلے گئے ہوں گے گھروں پہ یا اپنے خیموں میں. تو آپ کو وہ شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز سنائی دی. تو آپ کو حدیث پاک یاد آئی کہ جب اہل اللہ ذکر اللہ کرتے ہیں تو ان کے سینوں سے شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ کی آواز گونجتی ہے. اب یہ سننے والا بھی اہل اللہ میں سے ہونا چاہیے. ہاں، ہم لوگوں کے کان ایسے کہاں ہیں ایسی باتیں سن لیں، ایسی آوازیں سن لیں. تو اعلیٰ حضرت نے جب سنی تو حدیث یاد آئی فوراً کہ ہو نہ ہو کوئی یہاں اللہ کا نیک بندہ ہے. تو پہلی صف میں ایک سر جھکائے کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ پہنچا ہوا شخص ہے، اللہ کا ولی ہے کوئی. تو آپ اس کی طرف بڑھے تو انہوں نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، ہاتھ اٹھا لیے کہ یا اللہ جو پیچھے آ رہا ہے اس کی مغفرت کر دے. اور یہ بڑے اسی لیے تھے کہ مغفرت کی دعا کروائیں. تو اس نے بھی اپنی ولایت کا اعلان کر دیا یوں کہ میں ہوں حق ہی، لیکن تم سے ملنا نہیں چاہتا ہوں. یہ میں مخل کسی کا ہونا نہیں چاہتا، میں اپنے رب کی یاد ہوں. تو اعلیٰ حضرت نے یہ اس کا مطلب نکالا
تو اعلیٰ حضرت نے جب بھی اس نے دعا کر لی نا کہ یا اللہ جو پیچھے آ رہا اس کی مغفرت فرما، تو اعلیٰ حضرت بھی پچھلے پاؤں بولو میں پلٹ آیا کہ یہ ملنا نہیں چاہتے، جو کام تھا میرا کہ مغفرت کی دعا کے لیے آگے بڑھا تھا تو وہ کر لی، تمہارا کام کر دیا، اب جاؤ۔ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، تو اس طرح انہیں کہ مغفرت کی دعا، ہم لوگ اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے۔ جب کسی کے بارے میں حسن ظن ہو کہ اس کی مطلب دعا قبول ہوتی ہے تو فوراً اس سے مغفرت کی دعا کروانی چاہیے۔ وہ کسی نے مجھے کہا کہ مجھے بخار نہیں جاتا ہے، بخار رہتا ہے، میرے کو انداز ہوا، میں نے کہا یار ہو نہ ہو تم نے دعا مانگی ہے۔ وہ حدیث پڑھی ہے تم نے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہ جو مطلب ہے کہ جنہوں نے بخار مانگ کے لیا تھا، فضائل بخار کی جب سنے نا تو تم نے لگتا ہے دعا مانگی ہے۔ ہاں دعا تو مانگی ہے، تو میں نے کہا میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو یار، تمہاری دعا قبول ہوئی ہے۔ اور اب پیچھے کیا ہٹنا تھا، ہلکا ہلکا بخار ان کو رہتا تھا۔ تو اس طرح ایک دو اور بھی واقعات اب پورے یاد نہیں آ رہے مجھے کہ جب پتہ چل لگے یار یہ دعا میں مضبوط ہے تو دعائے مغفرت۔ اور دنیا کے بکھیڑے تو ختم ہوتے نہیں یار، تو دنیا تو چلتی رہتی ہے، یہ مغفرت اگر ہو جاتی ہے تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں کہیں نہیں جاتی۔ سیدنا خیثمہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے جب تو کوئی چیز مانگے اور وہ تجھے مل جائے تو اس دن اللہ پاک سے جنت مانگ لے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دن تیرے لیے قبولیت کا دن ہو۔ آپ نے ابھی جیسے کہا نا کہ ابھی ماشاءاللہ ارشاد بھی سنایا، تو بعضوں کا ایسا ہوتا ہے یار آج کچھ اور مانگ لیتا تو یوں، یہ عام لینگویج جیسے ہم کہتے ہیں یار آپ کو یاد کرا تھا آ گئے، اور یہی کھانے کا دل تو تھا بس یار یہ مل گیا یہ مل گیا۔ تو یہ جو جملہ کہتے ہیں یار آج کچھ اور مانگ لیتا تو ان کو یہ جملہ مل گیا ہے، یہ کچھ اور مانگنا نہیں، اب یہ بولو نہیں، فوراً پورا جنت مانگ لو اللہ سے، کیا پتا آج واقعی قبولیت کا دن ہے۔ سبحان اللہ، یا اللہ ہمیں بے حساب جنت میں آمین داخلہ نصیب فرما دے۔ آمین آمین۔ آمین۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے فرزند سے فرماتے، بیٹے سے، اے بیٹے وقتاً فوقتاً رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی، یہ کہہ لیا کرو، یعنی اے اللہ میری مغفرت فرما، کہ ہو سکتا ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہو۔ رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب۔ آمین آمین۔ بہرحال جنہوں نے اعتکاف کیا ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں، اللہ سب کا اعتکاف قبول فرمائے۔ اور بعد ایسے ہوتے کہ ایک بار کر لیا نا تو ان کو اس کا مطلب ہے کہ وہ جذبہ ملتا ہے کہ وہ ہر سال کرتے رہتے ہیں، ایسے ملیں گے 10 سال سے، 15 سال سے، 20 سال سے اعتکاف جن کا نہیں چھوٹا ہوتا کر ہی رہے ہوتے ہر سال۔ ان میں بیٹھے بھی ہوں گے جنہوں نے کئی کئی سال تک اعتکاف کیا ہوگا، تو ماشاءاللہ تو یہ اعتکاف میں اتنی لذت ہے۔ تو آپ نے کبھی نہیں کیا نا تو ایک بار کر کے دیکھ لیں، بولتے ہیں نا آزمائش شرط ہے، تو ایک بار کر کے آپ دیکھ لیں، مزہ نہ آئے پیسے واپس۔ یعنی میں تو اگر مبالغہ کروں تو کہوں کہ سارا سال انتظار کرتا ہوں، مجھے تو گنتی بھی یاد نہیں ہے کب سے اعتکاف کر رہا ہوں، الحمدللہ اتنا عرصہ ہو گیا، اتنا عرصہ ہو گیا۔ مجھے تو دعوت اسلامی کے پہلے سے ہی شروع کیا تھا اعتکاف تو، لیکن پھر گیپ آئے تھے۔ پھر کبھی ایسا بھی ہوتا تھا جب گیپ آئے نا جن دنوں کسی وجہ سے، تو پھر 2-3 دن کے لیے میں ایک دو دوستوں کو لے کر قبرستان میں اعتکاف کر آتا تھا۔ اعتکاف کا ٹیسٹ وہ بس وہ چھوٹتا نہیں ہے، تو اس طرح بھی مطلب ہوا ہے الحمدللہ۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ اعتکاف اگر آپ کو اس کا جذبہ مل گیا نا، اس کا مزہ آ گیا نا، تو انشاءاللہ پھر یہ کہ یہ ساتھ چلتا رہے گا آپ کے۔ پہلے تو خیر میں عام لوگوں میں بیٹھ کر، سب سے پہلے تو وہ میں اکیلا ہی میں نے اعتکاف کیا تھا، میں بیمار پڑ گیا تھا اور مطلب سو نہیں سکتا تھا اور رات جاگتا تھا، اور دن کو اب کبوتر پھڑ پھڑاتے تھے پر آنکھ کھل جاتی، پھر وہ
फकीर और मदरसों के चंदे वाले माइक ले लेकर आवाजें और सदाएं लगाते, तो सो नहीं पाता था, फिर बीमार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बैठा हूं आपके साथ, वो ज्यादा बीमार नहीं होता, बुखार उल्टी और इस तरह का कुछ हुआ था। तो बहरहाल में वो हजरत मौलाना मुस्लिहुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह वो तशरीफ लाए, नूर मस्जिद में इत्तिकाफ किया था, अपनी यहाँ इमामत थी, अकेला किया था ऊपर की मंजिल पर। तो वो कैसे उनको किसी ने बोला या मैंने दरखास्त भेजी, अब याद नहीं है, तो तशरीफ ले आए, वो दम बहरा किया होगा, वो तसल्लियाँ दी होंगी। तो मैं फिर घर नहीं गया तोड़ के एतिकाफ, तो यूं मतलब मैं जम गया। एक बार भी आदमी तोड़ के निकल जाए ना एतिकाफ, तो फिर शायद वो दोबारा उसका पलट कर आना मुश्किल होता है। तो अल्लाह ने करम किया। दूसरे दिन इनफरादी कोशिश से मेरे 3 हो गए मोतकिफ, मुझे याद पड़ता है 2 या 3 साथ हो गए मेरे, या एक को साथ हो गया। तो यूं हम बढ़ते बढ़ते आखिर तक 28 तक पहुंच गए। तो लोग हैरत करते थे कि यहाँ नौजवान 28 नौजवान एहतिकाफ में बैठे नूर मस्जिद कागजी बाजार। फिर ये दावत इस्लामी बन गई। तो दावत इस्लामी का पहला एहतिकाफ गुलजार हबीब में मरकज था, अव्वलीन मरकज, तो वहाँ 60 मोतकिफिन थे, 60। कभी भी घटे नहीं, बढ़ते बढ़ते अभी आपने 2.25 लाख का फिगर सुना, वो तो मुख्तलिफ मस्जिदों का मिला करे। तो उन दिनों दावत इस्लामी इतनी तो प्रोग्रेस तो थी नहीं ना, एक ही जगह हुआ था। उन दिनों तो 1 महीने का भी नहीं था ना। तो 1 माह का शुरा के बनने के बाद ही फिर आपने फरमाया था कि यार 1 माह का इत्तिकाफ शुरू किया जाए। और फिर जो ये शुरू हुआ तो पिछले साल 26 मसाजिद में पूरे माह का इत्तिकाफ हुआ था। और माशाल्लाह हमारी मजलिस इस साल इससे ज़्यादा मसाजिद में पूरे माह का इत्तिकाफ कराने के लिए पूरा ज़म है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एहतिकाफ करना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे माह का भी किया है, 20 दिन का भी किया है, 10 दिन का भी एहतिकाफ किया है। और मकसूद लैलतुल क़द्र की तलाश, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल क़द्र के तलाश में एहतिकाफ, ये हदीसें इस तरह की हैं। मतलब तो बहरहाल ये कि जिन्होंने नहीं किया वो करें, और जिन्होंने किया उसकी याद को ताज़ा रखें। आज भी एक याद रमज़ान है और एहतिकाफ की याद ताज़ा की जा रही है, तो इसको ताज़ा रखें और अपने आप को दावत इस्लामी के माहौल में एडजस्ट रखेंगे ना, तो याद ताज़ा रहेगी, वरना बहुत मुश्किल है। बाहर का माहौल जो भी है आप समझते हैं, ज़रा दुनियादारी के माहौल में तो आदमी रहेगा हर वक्त। तो दावत इस्लामी किसी मकान का नाम तो नहीं कि उसमें जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर ले। दावत इस्लामी दीनी काम करते रहेंगे, मदनी काफिलों में हर महीने 3 दिन या ज्यादा सफर करते रहेंगे। 12 माह का सफर करें, 1 माह का सफर करें। अभी तो माशाल्लाह 15 नवंबर था, 15 दिसंबर माह मदनी काफिला मनाया जा रहा है। उसमें इंशाअल्लाह सैकड़ों बल्कि हजारों उम्मीद है कि इस तरह भाई पूरे महीने का सफर करेंगे मदनी काफिले का। कराची वालों ने 12 ट्रेनों की नियत 12 ट्रेनें इंशाअल्लाह। तो इस तरह दीगर शहरों में भी ट्रेनें हैं, और वैसे दीगर जराए से भी मदनी काफिले हैं। लाहौर भी फुल मुकाबले में बसों की बसें तैयार हैं, और भी शहर हैं माशाल्लाह। मुल्क भर से अल्लाह ने चाहा तो मदनी काफिलों की धूमधाम होगी इंशाअल्लाह। और ये 1 माह के मदनी काफिलों की धूमधाम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ने चाहा तो और होगा। अच्छा, इसमें वो इस्लामी भाई जो मुत्तकिफ भी थे और ज़िम्मेदार भी थे, अब उनसे मेरी दरख्वास्त है कि जैसे आज आपने कोशिश की होगी इन चंद दिनों में कि मुत्तकिफीन को तलाश करना और इन्हें लाना, बाज़ मिले होंगे बाज़ नहीं मिले होंगे, तो इसमें बाद वक़्त ये होता है कि हमारा उनसे कंटिन्यू रब्ता रह नहीं पाता। तो उन मसाजिद के निगरान, ज़िम्मेदारान, वार्ड निगरान, जो हमारे यूसी निगरान है, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने उन तमाम मुत्तकिफीन की तफसील एक बार फिर जमा करें, और जो राब्ते में आए हैं आज इस बार उन्हें 12 दिनी कामों में भी मसरूफ़ करें और मदनी काफ़िलों का मुसाफिर बनाएं, और आने वाले रमज़ान में इत्तिकाफ़ की नीयत भी कराएं। और जो राब्ते में नहीं आए तो ऐसा नहीं कि आज हो गया तो हो गया, उनसे इस बात पर कि हमसे वो राब्ते में क्यों नहीं आ पा रहे,
اس پر غور کریں، نگران ذمہ داران اس پر مشاورت کریں اور ان سے بھی رابطہ کریں جنہوں نے، آپ دیکھیں کیسی کیسی نیتیں، یہ کیسے کیسے جذبے ہوتے ہیں کہ جیسے پہاڑ پر لات مار کر بھی دودھ کی نہر نکال دیں گے، ایسے جذبے ایسے جوش میں ہوتے ہیں یہ ہمارے معتکفین، خاص طور پہ جب آخری ایام شروع ہوتے ہیں، مگر حالات واقعات ماحول وغیرہ کی وجہ سے پھر بیچارے آگے پیچھے ہو جاتے ہوں گے، تو یہ اس سب میں کو ایسا جی 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 آپ فرمائیں، میں سمجھا ختم ہو رہی ہے آپ کی جی جی ارشاد فرمائیں۔ یہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ذمہ دار جو ہے نا، جہاں کا بھی ذمہ دار یا حلقہ نگران یا ذیلی نگران یا اعتکاف کا حلقہ نگران، وہ اگر ایکٹیو ہو نا تو وہ معتکفین کی چھانٹی کر لے گا کہ بھائی کس میں کرنٹ زیادہ ہے اور یہ مطلب ترقی کر سکتا ہے، پھر ان سے وہ ان پر انفرادی کوشش جاری رکھے گا اور اس کو ماحول میں لا کھڑا کرے گا، یہ ہوتا۔ اور بعد ایسے ایسے ہیرے آتے ہوں گے جس میں اب جن کو نگرانی میرے ایسا سست ملا، سمجھے، تو وہ ہیرا جو ہے نا وہ واپس ادھر ادھر ہو جاتا ہوگا، یہ ہوتا ہوگا۔ ورنہ یقین مانے اتنی تعداد میں معتکفین آتے ہیں اور جنہوں نے زندگی میں کبھی مطلب آنکھیں نم نہیں کی تھی وہ پھٹ پھٹ کے روتے ہیں دعاؤں میں، ان کا دل کتنا نرم پڑ جاتا ہے کہ تھوڑا سا ان پر اگر کوئی ہاتھ رکھ دے نا شفقت کا اور اس پر جو کوشش کرے نا تو یہ کہیں نہیں جاتا یار، لیکن اس کو راستہ دے دیتے کہ یار جا یار، نکل جا، واپس آئیو مت، چلا جا۔ یہ مبالغہ کر رہا ہوں میں، اس کو بھاؤ ہی نہیں پوچھتے نا۔ ہم لوگوں نے جب شروع میں دعوت اسلامی کام کیا نا، ہم کو پتا ہے کہ ایک ایک پر کتنی انفرادی کوشش کی ہے، بلکہ دعوت اسلامی سے پہلے بھی یعنی کوئی، مجھے تو ایسا ہوتا تھا جیسے کوئی مل جائے نا تھوڑا کرنٹ والا جیسے، تو منہ میں پانی آ جاتا تھا اور بس ترکیب بنا، گھروں پہ بلانے جانا، نمازوں کے لیے اٹھانا، گھر پہ لے جا کر کھلانا پلانا، یہ سارے دندے میں نے کیے۔ آپ سمجھو ایسے پھونک ماری تو یہ لاکھوں اور کروڑوں تک پیغام پہنچ گیا، تو ایسے تھوڑی ہوگا یار، اب کرنا پڑے گا آپ کو۔ ایک پان کی کیبن بھی چلانی ہے تو رات دن ایک کر کے آدمی اس کیبن کو چلاتا ہے اور اس کو جاری کرتا ہے۔ تو آپ اعتکاف میں تو یقین مانے کہ اتنا مطلب مواد ہوتا ہے کہ ایک بھی معتکف ہمارے ہاتھ سے نکلنا نہیں چاہیے۔ اب یہ سارے کے سارے طے کر لیں کہ اگر آپ اعتکاف کرتے ہیں سونے پہ سہاگا، کوئی عذر ہے نہیں مجبوری، تو زیادہ سے زیادہ وقت اعتکاف میں گزاریں۔ جو دعوت اسلامی یہ کام کرتے رہتے ہیں، خاص کر ان کی بات کر رہا ہوں، اور بس وہ اسلامی بھائیوں سے ایسی ترکیبیں رکھیں، بعد میں بھی ترکیبیں رکھیں کہ جو آیا تھا ایسے ملیں گے آپ کو جو جمعے کی نماز نہیں پڑھتے تھے، زندگی سے بیزار لوگ ملیں گے، برے ماحول کے ملیں گے، ڈکیٹ ملیں گے آپ کو، پتہ نہیں کیسے کیسے ملیں گے اس میں، جو مطلب یہ روتے ہیں پھوٹ پھوٹ کے، ان پر ہاتھ رکھ لیں، یہ انشاءاللہ مبلغ بن جائیں گے، آپ کے لیے بھی انشاءاللہ بہت بڑے ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہ سب نے کوشش کرنی ہے اور یہ ہمیشہ کوشش کرنی ہے۔ اعتکاف ہی میں ضروری نہیں ہے، یعنی کہ ہر جگہ جہاں جہاں موقع ملے انفرادی کوشش کرتے رہیں، کہ انفرادی کوشش یہ نیکی کی دعوت کی جان ہے، جان۔ ٹھیک ہے ہم جو بیان کرتے ہیں آپ بیان کرتے ہیں، پہلے انفرادی کوشش کرتے تھے تو ایک دور تھا، اب بھی انفرادی کوشش کا بھی کبھی موقع مل جاتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ کرنے کی، تو یہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعوت اسلامی بہت ترقی کر جائے گی اور دین کا کام بہت بڑھے گا۔ دعوت اسلامی کوئی مطلب نجی ادارہ تو ہے نہیں، کاروباری تو ادارہ نہیں ہے، نیکی کی دعوت دین کا کام مسجد برو تحریک ہے نا، بچوں کو نمازی بنانا ہے، تو کوشش کرتے رہیں، گھر میں بھی کوشش کریں، پڑوس میں بھی کریں، اطراف میں بھی کریں، جہاں آفس اس میں جہاں جہاں کام کرتے ہیں اپنا اخلاق اپنا کردار ایسا رکھیں کہ لوگ خود کھینچتے چلے آپ کی طرف، مزے کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ، آپ کی زندگی میں بھی نکھار ہوگا اور انشاءاللہ قبر میں بھی بہار ہوگی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، پر
مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، خبر جب کہ رمضان کی آمد کیا کیا ابر کرم نور برسا رہا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، کھلے باب جنت جہنم کو تالے پڑ گئے، طرف اجالے اجالے، وہ مردود شیطان قیدی بنا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص مجھ پہ درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خاک دیکھتا نہیں ہے منظر، کند زمین میں معدود ہے، جس نے لا کر قلعہ میں الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، وہ سے اعظم دستگیر لاکھوں نے دیدہ سے تقدیر بنائی ہے، بغداد سواریا کی ہر بار نلاری ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 7 کروڑ مرحبا۔ اللہ کریم سارے بچوں کو بعمل علی متین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ان سب کو ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر علیہ سنت، ایک سوال موصول ہوا ہے، سوال یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایسے کون سے کام کریں کہ جس سے بچوں کے اندر عبادات، عشق رسول، محبت رسول ہم پیدا کر سکیں؟ ادھر میں کچھ عرض کروں، اب بھی بچوں کا سلسلہ چلا، یہ سوال بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ویڈیو بناتے ہو بچوں کہتے یہ کرو، بعض اوقات بچہ کچھ کر رہا ہوتا اور ہم ویڈیو بناتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ تو یہ ابھی جو آپ ویڈیو دیکھیں گے نا، یہ ہے کہ ایک بچہ کچھ کر رہا ہے اور اس کی ویڈیو بنائی گئی ہے، اور وہ ویڈیو آپ پہلے دیکھیے، پھر اس ویڈیو پہ میرے سننے سے انشاءاللہ تعالی اسی سوال کے من میں ہی عرض کروں گا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے،
اور ماشاءاللہ اچھا یہ ویڈیو بنانے والے بھی آپ پہچان لیں گے کہ ویڈیو بنائی کس نے، یہ بھی آپ کو ویڈیو میں ہی اندازہ ہو جائے گا اور کیسے بنی ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی حضور یہ کیا تھا، کیسے تھا، اور یہ آپ ہی نے بنا لی؟ ہوا یوں کہ ہم جب یہاں سے امارات کے لیے نکلے انہی دنوں، تو جانا تو مدینہ شریف تھا، ورنہ امارات جانے کا ارادہ کوئی نہیں تھا میرا. تو یہ سفر مدینہ سمجھو شروع ہو گیا ہمارا. تو یہ ہم غالباً منگل اور بدھ کی درمیان رات شاید نکلے تھے. تو اب جمعرات آئی، جمعرات کو کسی نے مجھے واقعہ بتایا کہ میں بغداد شریف میں 11ویں شریف منائی. وہاں مجھے ایک بغداد شریف کا رہنے والے ایک عربی تھے، عراقی، وہ ملے. بغداد میں رہتا ہوں، ہر جمعرات کو میں غوث پاک کے دربار میں حاضری دیتا ہوں. اور اس نے وہ کہنے والے صاحب کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا تم بھی ایسا کرو جو میں کرتا ہوں. یوں کر کے انہوں نے بتایا کہ میں رات کو جمعرات کو شب جمعہ اپنا کمرہ بند کر کے قبلہ رو دو زانو بیٹھ کر سنہری جالیوں کا تصور باندھتا ہوں اور درود پاک پڑھتا ہوں. تو مجھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے زیارت ہو جاتی ہے. ایک بار بولا میں رات گزاری دروشی پڑھتے پڑھتے فجر اور اشراق پڑھ کے پھر جب سویا تب مجھے زیارت ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح کا یہ واقعہ بیان کیا. تب چونکہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ سفر کی یادگاریں جمع کریں، اب یہ چونکہ ہمارا سفر مدینہ ہی تھا، سفر مدینہ کی یادگار کے طور پر یہ واقعہ میں نے ریکارڈ کیا.